رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ حمدہ ثنا تعریف کی بریائی بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات دا داتا مشکل کشا غوث اعظم حاجت روا دستگیر اور غریب نواز ہے۔ اس اللہ تو سوا کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقا نامدار ختم نبوت دے تاجدار، نبیاں دے سالار، ہادی سبل فخر الرسل، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، آج دا دن جو 14 اگست اور موجودہ سن 2026 ہے۔ اے 14 اگست آج تو قبل تقریباً گزرے 79 سالاں دی ایک تاریخ اور صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ دل دہلا دینے والی ایک عظیم داستان ہے، جو کہ 1947 دے اندر پاکستان مارز وجود دے اندر آیا۔ اس واسطے اج دے دن نو لوگ یوم آزادی دے نام دے اتے یاد کردے نے اور منا رہے نے۔ اور اس دن نو اس انداز دے نال منانا جو کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی اور اسلام دی بغاوت، اس ملک دی آزادی دے نام تے کہ جڑا ملک ہی اللہ تے اللہ دے رسول دے نام تے آزاد ہویا ہے، اور او دی آزادی والے دن اللہ دیاں ہی نافرمانیاں تے اللہ دے پیارے حبیب دیاں ہی نافرمانیاں کر کے منایا جانا
مسلمان نو زیب نہیں دیندا اور کلمہ اس بات دا تقاضا نہیں کرتا۔ آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس بات کی سمجھ نہ آئے تو جاؤ پوچھئے جا کے غزہ دے مسلمانوں کہ آزادی تواڈے جو دعائے دن آئے روز ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اور جو امید لگائے بیٹھے نے کہ کدوں کوئی وقت آئے گا کہ جدو سانو بھی انہاں یہودیاں ظالماں دے کولوں آزادی ملے گی، نہ سمجھ آئے تو پھر مقبوضہ کشمیر دے اونا باسیاں دے کولوں جا کے پوچھئے۔ بہرحال آزادی ویسے ساڑی بھی پاکستانیاں دی کادی آزادی ہے۔ جس بنیاد دے اتے اس ملک پاکستان نو آزاد کروایا گیا ہے اور ایک الگ ملک جڑا ہے وہ لیا گیا ہے، پہلے دن تو ہی وہ جڑا ساڈا بنیادی نقطہ سی اور جو نعرہ سی پورے بر صغیر دے اندر کیا بلکہ پوری دنیا تے گونج رہا سی، لوگاں نے پوچھا ہوئے تساں پاکستان دا مطالبہ کیتا مقصد کی ہے؟ کیا مقصد ہے پاکستان دا؟ علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو پھر ایک نعرہ گونجیا پوری دنیا دے اندر اور بر صغیر دیاں گلیاں بازاراں کوچے دے اندر، پنڈاں دیہاتاں اور قصبیاں دے تے شہراں دے اندر، کہ ہر مومن مسلمان دی زبان تے ایک ہی بات تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایدے تو روح گردانی کی تھی کہ جدو پاکستان مل گیا، ایدے نال بے وفائی کی تھی گئی جدو پاکستان مل گیا، اس نعرے نال اس کلمے نال غداری کی تھی گئی جدو پاکستان مل گیا۔ اگر اس نعرے دے نال اس کلمے دے نال بے وفائی اور غداری نہ کیتی ہوندی تو میرا ایک خیال ہے کہ ملک پاکستان پوری دنیا دے اتے پاکستان دی حکومت ہوندی، چونکہ دے نال بے وفائی کیتی، غداری کیتی گئی، اور باقاعدہ طور سے کچھ ظالمہ نے اپنی تقریرات گفتگو کے اندر یہ بات کہی، اور یہ کوئی نعرہ نہیں سی بر صغیر تے مسلمانہ دا پاکستان حاصل کرن دے ویلے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا، کوئی نعرہ نہیں سی۔ بس وہ کہ تحریک اٹھی ہے، لوگ اٹھے نے، انہوں نے کہ جی پاکستان چاہیے، علیحدہ ملک چاہیے۔ اس لا الہ الا اللہ دے ہوتے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اکٹھ کر گیا، متحد ہو گیا، متفق ہو گیا، اور پھر انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور پھر اس تحریک دے کامیابی دی صورت یہ ہے کہ سانو اللہ نے ایک آزاد ملک پاکستان جڑا ہے وہ نصیب فرمایا۔
اور پھر پاکستان دے قانون دے بارے جو ساڑھے بانی پاکستان نے بابا جی محمد علی جناح انہوں نے پوچھیا 1944 کے اندر مہاتما گاندھی نے انہیں کہا محمد علی جناح تیرا ملک دا قانون کی ہوئے گا، دستور کی ہوئے گا؟ محمد علی جناح نے یہ بات کہی کہ سانو قانون دستور نواں بنان دی ضرورت ہی کوئی نہیں، ساڑھے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو قرآن دی صورت اندر ایک قانون دے گئے۔ اور پھر جدو پاکستان مرد وجود کے اندر آ گیا 1947 کے اندر وکیلاں دے نال گفتگو کردے ہیں، انہاں دے نال خطاب دے اندر بانی پاکستان نے جملے دہرائے، کہنے لگے لوگوں پاکستان دا قانون جیڑا ہے وہ اسلام ہے، اور اے الفاظ بانی پاکستان دے اگر دنیا کائنات کے اندر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ اسلام ہے، اگر کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ کیا خوبصورت جملے نے بانی پاکستان دے۔ تو اس واسطے اس کلمے نال بھی بے وفائی کیتی گئی، اور جس بنیاد تے جس سبب نال جس وجہ تو کیوں پاکستان حاصل کیتا گیا، ساڑھے اس مشن دے نال بھی بے وفائی اور غداری کیتی گئی، اور سانو آج تک وہ اسلام دا قانون ہی نہیں مل سکیا۔ لا الہ الا اللہ، رب دے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اکیلے مکہ دی دھرتی دے اندر کوہ صفا تے تشریف لے گئے، لوگاں نو اعلان کیتا، اپنی طرف متوجہ فرمایا، لوگ آ گئے چھوٹے بڑے محبوب دے قریب جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لوگو میں اتنا عرصہ تواڈے اندر زندگی گزاری ہے، کیا میرے اندر کوئی غلطی، میری کوئی خطا، کوئی میرا کوئی عیب، کوئی میرا گناہ توبہ اللہ معاف فرما دے؟ لیکن چونکہ پیغمبر نے اپنے آپ کو پیش فرمایا، لوگ بیک زبان اے جملے ادا کرن تے مجبور ہو گئے کہ تواڈی زندگی ہمیشہ سچ تے گزری ہے، تواڈی زندگی ہمیشہ حق تے گزری ہے اور خیر خواہی۔ پھر آپ نے اس موقع تے جو سب تو پہلا کہ میرا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او مکے والے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دیو۔ سنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جو چند الفاظ نے لا الہ الا اللہ، یہ اے پڑھ لو مانگے ورد زبان بن جائے گا، اے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے تفلحو، اے نو پڑھ لو اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اور اگلے جملے دے غور فرمایا جے، آقا فرماندے نے تملک لا رب ولا جمع، اس کلمے نو پڑھن تو بعد اے دے تے نال مضبوطی دے نالو جڑ دو، اے دے مفہوم نو سمجھ دیا ہویا، اے دے معنی نو سمجھ دیا ہویا، اے دے تے عمل پیرا ہو جاؤ، اس کلمے دے نال جڑ جاؤ گے، محبوب جی فائدہ کی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے تملک لا رب ولا جم، میرا اللہ عرب و عجم دی بادشاہی عطا فرما دے گا۔
اس کلمے دی بنیاد تے اس واسطے میں ابتدا کیا ہے اگر اس کلمے نال انہاں لوگاں نے جو اپنے آپ نو بڑے سمجھدے سن جے غداری نہ کیتی ہوندی اج پاکستان دا اے حال نہ ہوندا، پاکستان اندر بے امنی نہ ہوندی، اور پاکستان دے اندر اے فسادات جو نظر آ رہے ہیں اگر اللہ دی توحید اور پیغمبر دی سنت دا رواج اگر نفاذ ہوندا تو اللہ دے قرآن دے فیصلے دے مطابق ایتھے امن ہوندا، اے ملک پاکستان امن دا گہوارہ بندا۔ دو چیزاں اس کلمے دے اندر، پہلی بات میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، پہلی بات ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، دوسری بات ہے میرے آقا فرماتے ہیں عرب و عجم دی بادشاہی اللہ عطا فرما دے گا۔ اور حضرات پھر اس کلمے دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جو ستایا گیا اس کلمے دی وجہ تو، میرے محبوب پیغمبر دا جو مذاق اڑایا گیا اس کلمے دی وجہ تو، لا الہ الا اللہ دی وجہ تو، مگر نہ 40 سال میرے محبوب پیغمبر دی زندگی اس کلمہ پڑھن تو پہلا، اس کلمے دا اعلان کرن تو پہلا، اس کلمے دا پیغام دین تو پہلا، میرے محبوب نبی دی زندگی مکہ پاک دے اندر اینا لوگاں دے اندر گزر دیئے نا، اے لوگ میرے پاک محمد نو امین بھی کہندے نے، اے لوگ میرے پاک محمد نو صادق بھی کہندے نے، اینا لوگاں نے کیا سی ما جربنا علیکا الا صدقا، جنہ دیاں امانتہ پورے مکے اندر کسے جگہ تے محفوظ نہیں، وہ سمجھ دے سن امانتہ نبی پاک محمد دے کول جمع کروا دیتیاں جاننا تے اے محفوظ دیا محفوظ رہن گیا، اینا امانتاں دے اندر خیانت نہیں آئے گی، اینی پاک ذات میرے سونے پاک محمد دی، اینی پاکیزہ تے نفیس ذات میری سونے پاک محمد کریم علیہ السلام دی، اینا لوگوں دیاں 40 سالہ دے اندر نبی دیاں تعریفاں کر دیا زبانہ نے رک دیا، نبی دیاں خوبیاں بیان کر دیا زبانہ نے تھک دیا، حضرات ورد زبان اینا لوگاں دا میرا سونا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کیا ہے، اور میرے پیغمبر نو گالیاں کیوں دیتیاں جا رہی ہیں، میرے پیارے پیغمبر نو مجنون کیوں کیا جا رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر نو دیوانہ کیوں کیا جا رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر نو ساحر سے جادوگر کیوں کیا جا رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کمر مبارک دے ہوتے اوجڑیاں لیا کے کیوں رکھیاں جا رہی ہیں، میرے پیارے پیغمبر نو گالیاں کیوں دیتیاں جا رہی ہیں، مندہ کیوں بولیا جا رہا ہے، میرے پیغمبر دے خلاف پروپیگنڈے تے منصوبے کیوں بندے نے پہ، او دی وجہ صرف ایک ہی ہے، آقا فرماندے نے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ میرے ابو بکر نے پڑھیا نا، ابو بکر صدیق نو بھی ستایا جاندہ ہے، یہ ایک کلمہ جناب بلال پڑھ دینے، اس کلمے دی وجہ تو بلال نو بھی مارا پیندیاں نے، یہ ایک کلمہ جناب سمیہ پڑھ دیاں نے، اونا تے بھی ظلم و ستم ہوندا ہے، یہ ایک کلمہ جناب عمار پڑھ دینے، اونا تے بھی تشدد کئی طرح دے ہو رہے نے، یہ ایک کلمہ جناب سنیرہ پڑھ دیاں نے، ایک کلمہ جناب خبیب پڑھ دینے، مکے دے چوک دے اندر اونا نو سولی تے لٹکا دیتا جاندہ ہے۔ حضرات اس کلمے دی وجہ تو قربانیاں ہو رہی نے، اللہ اکبر کبیرہ، میں کدی تینوں داستان سناوا، 13 سالہ دور مکی دا میرے پاک محمد کریم علیہ السلام دا، انج میرے آقا تشریف فرمانے، صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے کول جڑے اینا کافران دے کلمے دی وجہ تو ستائے ہوئے، اینا کافران دے ستائے ہوئے، اس کلمے دی وجہ تو ظلم دیاں چکیاں دے اندر پسے ہوئے، اس کلمے دی وجہ تو زیادتیاں دے پہاڑ جنہ تے توڑ دیتے گئے، اس کلمے دی وجہ تو پیغمبر دے کول ہوندے نے،
محبوب جی ساڈا رب ساڈا خالق ساڈا اللہ کدوں کو ساڈی مدد نو پہنچے گا؟ بڑیاں زیادتیاں ہو گئیاں نے، بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے۔ میرے آقا گزرتے نے بلال دے کولوں دی ماراں پیندیاں ویکھیاں، محبوب دیاں اکھاں چھم چھم برسن لگ پیندیاں۔ جناب عمار تے آل یاسر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیندے میرے آقا دی آنکھاں پر جاندیاں، اس قدر ظلم تے زیادتی ہو رہی ہے۔ صحابہ پیغمبر دے سامنے انہاں باتاں دی عرض گزار ہوندے نے، میرے آقا خاموش نے تے اللہ دا قرآن آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ سے محبوب جی رب دی مدد کدوں آئے گی؟ تے میرے رب دا پیغام ہوندا ہے اوے جنت دے متلاشی میرے نبی دیو یارو، اوے جنت ڈھونڈنے والو تہاڈا کی خیال ہے کہ رب جنت ایویں ہی دے دے گا؟ اج دے دور دے مسلماناں نے میرے سونے پاک محمد کریم دی حدیث یاد کر لئیے اور آندے نے جیڑا بندہ مردیا ہویا آخری زبان تو کلمہ نکل پوے گا، مردیا بول پوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل الجنہ۔ جیڑا بندہ مردیا کلمہ پڑھ جائے گا اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ کی سمجھنا ہے اے لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تینوں دکھ آوے تے خدا چھڑ دیندا ہے، تینوں تکلیف آئے تے اسلام چھڑ دیندا ہے، تینوں پریشانی آئے تے محمد چھڑ دیندا ہے، تینوں کوئی دکھ آوے تے قرآن چھڑ دیندا ہے، کوئی بھی یاد نہیں دیندا، بس پھر تو تائیں بائیں دوڑتا پھرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ویکھے نہ لوکاں والوں رب نے فرمایا سونیا انہاں نوں دس دینا جڑے پہلے لوگ نے انہاں دیاں مثالاں تواڈے کول آ چکیاں نے۔ جناب بی بی جیڑی آسیہ نا دسو اس بی بی آسیہ دے نال کی ہویا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیگر اللہ دے ولی تے رب دے نبی نے انہاں دے نال انہاں دیاں قوماں نے کی سلوک کیتا ہے؟ کئیاں نوں آرے دے اندر رکھ کے انج چیر دیتا جاندا ہے جویں لوگ لکڑاں چیر دے نے۔ شاید کہ لوگ اج دے دور دے اندر لکڑ چیرن لگیا میں کوئی دکھ محسوس کردے ہون گے، پر اس دور دے کافراں نے اللہ دے انہاں ولیاں نوں نبیاں نوں چیر دیا جس طرح بھی دکھ محسوس نہیں کیتا، بلکہ شغل تے مذاق اڑان دے رہے۔ حضرات وہ بھی تے رب دے ولی گزرے نے نا، وہ بھی تے رب دے بندے گزرے نے نا، جنہ دے جسماں دے اتے لوہے دیاں کنگیاں چلا دیتیاں گئیاں، انہاں دا جسم میں جو چھل دیتا جاندا ہے، انہاں دی زبان تے پھر بھی سی نہیں نکلدا۔ اللہ دی توحید تے قائم رہندے نے، اپنے نبیاں دے کلمیاں دے اتے مضبوط رہندے نے۔ اس واسطے رب دی طرف پیغام آ جاندا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ اس کلمے دی بنیاد دے اوپر اللہ سونے ہے کلمہ ایڈا مشکل ہے کہ ایک کلمہ جیڑا بھی پڑھدا برداشت نہیں کردے۔ اور مایا سونے اے آج دی گل نہیں ہے، توڑو پہ چلدا ہے۔ سنی ذرا 17واں سپارہ رب ذوالجلال دا اعلان ہے۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے محبوب سونے ایک کلمہ صرف میں تانوں ہی نہیں دیتا، تواڈے تو پہلا عیسیٰ نبی دا بھی ایک کلمہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ دا بھی ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیاں نے
ایک کلمہ حتیٰ کہ یہی کلمہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا جاندا سونے من نجات ہو نجات کے دے اندر ہے اللہ دے عذاب تو نجات اللہ دے غضب تو نجات جہنم تو نجات محشر دیاں ہولناکیاں تو نجات محبوب سونے نجات کنہ دے اندر ہے آقا نے فرمایا سونے رب نے نجات کلمے وچ رکھ چھڑی ہے لا الہ الا اللہ کلمے چ نجات ہے کلمے دے اندر نجات اور حضرات پھر نجات کس کس انداز دے اندر اور سنیا جزرا رب دا ایک نبی ہے اور وہ چلا گیا مچھلی دے پیٹ دے اندر رب نے کتھے کتھے اور کس کس انداز دے نال کدے دیکھو اللہ اکبر کبیرہ جاندہ ہے نبی مچھلی دے پیٹ اندر قرآن سنیا جے پھر 17واں سپارہ آ گیا اللہ فرمانے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مچھلی دے پیٹ دے اندر مشکل ہے آزمائش ہے قید بڑی عجیب طرح دیئے تو میرے اللہ نے قرآن فرمایا کہ اگر میرا نبی یونس مچھلی دے پیٹ اندر اگر لا الہ الا اللہ وظیفہ نہ کردہ تو قیامت تک مچھلی دے پیٹ چ رہندا لا الہ الا اللہ مشکلات تو نجات دینے والا اللہ دے عذاب تو نجات دینے والا دکھاں تے پریشانیاں تو نجات دینے والا ایک ہی کلمہ ہے اس واسطے آقا نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ حضرات اے معمولی چیز نہیں سنیا جذرا سورہ ابراہیم دی آیت انہوں کلمہ طیبہ کیا جامدہ ہے رب نے قرآن چلان فرمایا اللہ فرمانے نے علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا حق شجرۃ طیبۃ رب ذوالجلال نے فرمایا علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ یہ کلمہ طیبہ دی مثال کلمہ طیبہ دی مثال فرمایا کا شجرۃ طیبۃ ایک پاکیزہ درخت ہے اصلھا ثابت جدیاں زمین وچ جڑا مضبوط نے و فرعھا فی السماء اور اودیاں شاخاں آسماناں دیاں بلندیاں تک پہنچیاں ہویاں او دا معنی ہے کہ جڑا بندہ کلمے نو صحیح معنی دے نال سمجھدا ہے کلمے دے نال جڑ جاندا ہے او دے پیر پاویں زمین دے اٹھتے نے لیکن او دا رشتہ سونے عرش والے رحمان دے نالے رشتہ او دا اللہ سبحانہ وتعالی دے نالے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرات مکہ دی دھرتی دے اندر انہوں نے کیا کو اور چھڑ دیو نہ پڑھو 13 سالہ دور مکہ دی دھرتی دا میرے پیارے پیغمبر تے بھی ظلم ہوندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دا ہر کلمہ پڑھنے والے دے ہوتے ظلم ہوندہ ہے زیادتیاں ہوندیاں آخر 13 سالہ دور مکی گزریا اور اس 13 سالہ مکی دور دے اندر ظلم سیا زیادتیاں برداشت کیتیاں اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں چونکہ تیار کیتا ہے تینوں تیرے صحابہ نو ہونے انج کرو کہ مکہ چھڑو مدینہ چلے جاؤ میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک دے اندر میرے آقا صحابہ نو نال لے کے تشریف لے گئے اور مدینہ پاک اتھے جا کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پھر ایک مسجد بنائی اس مسجد کو مسجد نبوی دے نام دے ہوتے آج پوری دنیا دے اندر شہرت ہے یاد کیتا جاندہ مسجد نبوی اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے اور پھر اس مسجد اندر مسلمانوں جمع کرنا بعد جماعت نواز دا اہتمام اور پھر او دے واسطے باقاعدہ آزام دا اعلان کہ آج ہو بھئی ٹائم ہو گیا رب دے گھر دے اندر سارے کٹھے ہو کے خدا دی عبادت کری اللہ دی اور پھر ایک چھوٹی جی ریاست جڑی ہے نا جنہوں ریاست مدینہ آدھے نے ایک قائم ہو گئی اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نے ایک چھوٹا جا ملک دے دیتا جنہوں ریاست مدینہ کیا جاتا
پھر انہاں لوگوں کو کدوں برداشت ہویا کہ مدینے جا کے مسلمان تے نبی دے صحابہ آرام دی زندگی سکون دی زندگی گزار لیں گے؟ چھوٹیاں چھوٹیاں شرارتاں کر دے رہے، آخر ایک پھر بڑا مار کا لڑنا پہ گیا۔ رب نے فرمایا کہ میں پہلے اجازتاں نہیں سمجھتیاں، ہون ذرا انہاں نو دسو کہ جڑے کلمہ پڑھ لیندے نے او اللہ انہاں نو قوت کیسی عطا فرماتا۔ پھر مار کا حق و باطل جو بپا ہویا جنہوں جنگ بدر کیا جانتا ہے، اللہ نے پھر او جنگ بدر دی کامیابی عطا کی تھی۔ میں پچھلے جمعے دے اندر دسے ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال آندے سن مینوں جنگ لڑ دیا بار بار مصطفیٰ ول دھیان پیندا، پیغمبر دی یاد ہوندی، میں جدوں آپ دے خیمے دے اندر پہنچدا محبوب نو سجدے وچ ویکھیا تے یا حی یا قیوم دا وظیفہ کر دیا۔ میں جنی دفعہ گیا میں یہ ہوئی وظیفہ پڑھ دیا، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ انہاں ستا آسماناں نو سلامت رکھن والیا، زمین دے نظام نو قائم رکھن والیا، آج اپنے سونے محمد دے یاراں نو بھی سلامتی رکھنا تیرا کم ہے۔ اللہ انہاں نو بچانا، میری جماعت چھوٹی دی اللہ نے کامیابی عطا کر دی تھی، مظفر و منصور میرے محبوب، پھر انہاں نو سکون نہ آیا۔ احد دا مار کا بابا، احد دے مار کے اندر ایسے کلمے دی بنیاد تے کئی شہادتہ ہوئیا۔ پھر او دے تو بعد خندق دا مار کا، خندق تو بعد چل دیا 8 ہجری آ گئی۔ 8 ہجری دے اندر فتح مکہ دا معاملہ بن گیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیاں عطا فرمائیا۔ جیڑے مکہ دے وچوں میرے پیغمبر صدیق نو نال لے کے بچ دے بچاندے چھپ دے چھپاندے مدینے پہنچے سن۔ آج 8 سالاں بعد میرے آقا 10,000 دا لشکر لے کے مکہ دی دھرتی دے اندر تشریف لے آئے اور تے اسلام دا پرچم لہرایا۔ میرے آقا فرماندے نے بلال جی یا رسول اللہ حکم ہوئے، آقا فرماندے نے جا پھر اج چھت جڑی بیت اللہ دی ہے کعبۃ اللہ دی اوتے چھڑن دی اجازت عام تے نہیں ہے، لیکن صرف حالت مجبوری، لیکن اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا بلال تے اج ایتھے اذان دے، جس اللہ دے نام تو تینو مارا پیندیا سن اج اسے اللہ دا نام اچھی جگہ تے بلند ہو کے پھر ذرا بلند آواز نال کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان دیتی میرے پیارے بلال نے، حضرات توجہ فرماندے جانا، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ بیت اللہ دے اندر جو 360 بت سن، اونا 360 بتاں دے اندر بڑے بڑے ولی موجود، اونا 360 بتاں دے اندر بڑے بڑے بزرگ موجود، بڑے بڑے نیک لوگ موجود، بڑے بڑے پرہیزگار موجود، اور اونا 360 بتاں دے اندر اللہ دے نبی دیاں تصویراں بھی موجود نے، ابراہیم پیغمبر دیاں مورتیاں نے، جناب اسماعیل پیغمبر دیاں تصویراں نے۔ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے انہاں ساریاں تصویراں تو مورتیاں تو رب دے کر بیت اللہ نو آزاد کروا کے بلال کو نو اذان دلوائی، اور اج کائنات دے لوکاں نو دسیا کہ لوگو اج اسی آزاد ہوئے جے، اج آزاد ہوئے ہاں۔ عرب دے وچوں ظلم و ستم ختم ہو گیا، جبر ختم ہو گیا، ضلالت ختم ہو گئی، گمراہی ختم ہو گئی، شرک دے اندھیرے بھی ختم ہو گئے، ایتھے نور دے اجالے اسلام دیا کرنا پھیل گیا، امن دا گہوارہ ہو گیا۔ حضرات اے ہے آزادی، اور جدوں آزادی ملی میرے تیرے سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام نے اور آپ دے صحابہ نے بیت اللہ دے اندر نفل پڑھے، بیت اللہ دے اندر نفل پڑھے،
کہ اج سونے اللہ نے سانو اس شرک تے انہاں مشرکاں تو آزادی عطا کیتی ہے، سانو آزادی ملی ہے۔ اس واسطے کہ لوگوں آزادی بہت بڑی نعمت ہے، جنہاں نو آزادی ملی ہے انہاں نو پوچھو، اور جڑے اج بھی محکوم نے کافران دی قید اندر نے اور کافران دے زیر تسلط نے پوچھئے غزہ دے مسلمانہ کولوں، کشمیر دے مسلمانہ کولوں، دیگر مسلمانہ دے کولوں جو کافران دی قید دے اندر نے آزادی نصیب نہیں۔ اللہ کرے کہ انہوں نے بھی اللہ آزادیاں نصیب فرما دے بھی۔ اج آزادی ملی ہے نا، توجہ فرما دے جانا میرے سونے پاک محمد کریم علیہ السلام، ارے بھی یاد رکھیا دے او تاریخاں بھی لوگاں نو یاد نے، او مہینہ بھی لوگاں نو یاد ہے، او سن بھی تاریخ دے اندر موجود ہے۔ 8 ہجری ہے، رمضان دا مہینہ جدوں اللہ نے آزادیاں میرے سونے پاک محمد نو عطا فرمائیاں نے، لیکن یاد رکھو سالانہ جشن میرے پیغمبر دی سنت جو کوئی جشن نہیں۔ حکمرانوں سمجھیے، عوام اور رعایا بھی دیکھے، کوئی اصول نہیں کہ سال بعد پاکستان دا پرچم تھانے دے اندر، کچہریاں دے اندر، دفتراں دے اندر، یا ساڑیاں نا صوبائی تے قومی اسمبلیاں دے اندر، یا ساڑیاں نا عدالتاں دے اندر جی آج 14 اگست پرچم کشائی ہے۔ اور پہلے دیکھتے صحیح ظالمہ تینوں اے جڑا پرچم کشائی کر رہے ہیں، جڑا پرچم لہرا رہے ہیں، تینوں اے پرچم پیغام کی دے رہے ہیں، تینوں اے پرچم میسج کی دے رہے ہیں؟ کیا اس پرچم دے مطابق تو اپنے ملک دے اندر قانون نافذ کر چکے ہیں اور آپ تو آزاد ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آزادیاں دا اعلان کیتا ہے، لیکن یاد رکھو سالانہ جشن میرے پیغمبر نے سوائے اینا عیدان دے میرے پیغمبر نے کوئی تہوار کوئی دن منایا؟ میرے نبی نے بدر دی جنگ نہیں جیتی، بدر دی جنگ جیتی ہے، نبی نے بدر دی جنگ دا کوئی سالانہ تہوار نہیں منایا۔ مکہ فتح ہویا بہت بڑی کامیابی ہے، نبی نے سالانہ تہوار نہیں منایا، اور آج تے پورے پاکستان دے اندر پوری قوم نو انہاں ظالمہ نے مراسی بنا چھڑے، اللہ معاف فرمائے کوئی بندہ دھرات نہ ہوگا، گوئیے بنا چھڑے، بچے بچے دی منہ دے اندر بات جائے۔ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی مینو اللہ نے اس واسطے کر لیا کہ میں لوکاں دے واجے توڑا، اور میں تے واجے توڑن آیا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے میں تے واجے توڑن واسطے آیا، لیکن آج نبی دا کلمہ پڑھن والا، نبی دا امتی تے پھر ملک کے اندر امن کتھی آئے گا؟ میرے مصطفیٰ نے شرک مٹایا، شرک ختم کیتا۔ پاکستان ایسے بنیاد دے ہوتے پہلی ریاست مدینہ جو اس کلمہ طیبہ دی بنیاد دے ہوتے قائم ہوئی۔ اللہ نے مارز وجود، اللہ نے اے آزادیاں نصیب فرمایا، مارز وجود اندر اے مدینہ دی ریاست آئی لا الہ الا اللہ دی بنیاد دے، اور دوسری دنیا کائنات کے اندر بڑی ریاست جو اس کلمہ دی بنیاد ہوتے مارز وجود اندر پاکستان اللہ نے عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کیا سمجھتا معمولی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس لا الہ الا اللہ تے صحابہ دیاں چمڑیاں ادھر گئیاں، تو اس لا الہ الا اللہ نو معمولی سمجھ رہے؟ جس لا الہ الا اللہ تے صحابہ نے اپنے جوان بچے قربان کر دیتے، اور پھر اس دور دی تاریخ یاد دلوائی 1947 کے اندر۔ لوگوں کیا معلوم ہے تمہیں، کیا معلوم ہے تمہیں 2 لاکھ دے قریب شہادتاں ہوئیاں، جوان کٹ گئے 1947 کے اندر پاکستان لین واسطے، بوڑھے شہید ہو گئے اس پاکستان دی خاطر،
آزاد بچیاں دے وجود، معصوم بچیاں دے وجود ماواں دے سینیاں تو چھین کے انہاں انیاں دے اوتے پرو دیتے، نیزے دی انیاں دے اوتے پرو دیتے گئے کہ اے بچے جڑے نے ماواں دے سامنے قربان ہوندے، لیکن ماواں دے اس وقت دیاں ماواں دے پھر بھی حوصلے نے ایک ماں جو اپنے کئی بچے قربان کر کے، اپنا خاوند قربان کر کے، اپنے بھائی قربان کر کے، اپنے باپ دی شہادت دیکھن تو بعد، اپنے بھائیاں دی شہادت دیکھن تو بعد آپ بھی زخمہ دے نال چور چور ہے پاکستان دی سرحد جس وقت قدم رکھیا، لوگاں نے کیا لوگوں پاکستان آ گیا ہے، بی بی نے پاکستان دے اندر قدم رکھیا، سجدے سے رکھ دیتا، سجدے سے رکھ دیتا۔ تاریخ یاد ہوندی ہے، مدینہ پاک اندر خبر پہنچی جناب محمد رسول اللہ نے شہید کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت ایک مدینہ چو ایک نہیں کئی نکل دیاں نے، لیکن ایک بات سنانے لگا، عورتیں نکل دیاں حضرات۔ ایک ایسی عورت بھی مجھے نظر آئی تاریخ اسلام دے اندر، اس کلمے دی وجہ تو جدو میدان احد ایک جنگ ختم ہوندی ہے نا، تو وہ اونٹ دے اوتے بیٹھی ہے، اونٹ دے ایک طرفے بھی بدن ہے، دوسری طرف بھی بدن ہے، اور اس بی بی دی گود دے اندر بھی کوئی چیز لپٹی ہوئی بدن۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ویکھیا کہ وہ بی بی اونٹ مدینے وال چلان دی کوشش کر دی ہے، لیکن اونٹ مدینے وال نہیں جا رہے۔ میں پوچھا بی بی ہے کہی ہے تیری گود اندر تیرے اونٹ دے دائیں بائیں؟ انہیں کیا میری گود وچ میرے پتر دی لاش ہے، میرے اونٹ دے ایک ماسے میرے باپ دی لاش ہے، میرے دوسرے اونٹ دے دوسرے پاسے میرے خاوند دی لاش ہے، جڑے سونے پاک محمد دے کلمے تو قربان کر دیتے تھے۔ یہ سمجھتے لا الہ الا اللہ معمولی چیز ہے، اور جلیاں پا لینا ایک کم سوکھ ہے، ارے لا الہ الا اللہ حق ہو دے ہوتے۔ عجیب طرح دیا ڈرامے بازیاں مسلمانہ نے شروع کی تھیاں نے، جلیاں ایا ویکھ جنہ نے اس کلمے دی خاطر اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا۔ انہوں نے پوچھ کے کلمہ کی ہے، مدینے چو بی بی نکلی، اگے سامنے میدان احد جو لوگ اوندے نظر آئے، پوچھیا لوگو میرے سونے پاک محمد کیا کئی حال ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیتا بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا میں تنوں پتر دا نہیں پوچھیا، میں تنوں آمنہ دے لال دا پوچھنی ہے پئی۔ تھوڑا آگے گئی، لوگاں نے کہا بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگیاں میں بھائی دا نہیں پوچھیا، میں آمنہ دے لال دا پوچھنی ہے، میں اپنے پیر تے اپنے مرشد دا پوچھنی ہے پئی۔ آگے گئی، باپ دی شہادت بھائی دی شہادت دا خبر پہنچی، سارے صدمے برداشت کر دی، بی بی میدان احد اندر پہنچ دی ہے، سامنے اپنے آقا نو دیکھیا، آندی ہے سونیا کلو مصیبت بعدک جللو۔ بیٹے دی شہادت دی خبر، باپ دی شہادت دی خبر، بھائی دی شہادت دی خبر، خامد دی شہادت دی خبر، کلمہ سارا قربان ہو گیا ہے۔ محبوب جی تو پتہ لگیا سی نا تسی شہید ہو گئے ہو، میرے کو چین نہیں سی ہوندہ، میں آ کے ویکھیا منو سکون ہو گیا ہے۔ یہ ساریاں شہادتاں چھوڑیا تیرے کلمے تو، تیرے دین تو چھوڑیا تیرے تو عرش والے رب رحمان تو، یہ ساریاں شہادتاں جی سارے قربان کر دیتے نے، ذرا سی نے کیتا۔ اور ایسے واسطے پاکستان دی دھرتی کے اندر پوچھئے ذرا ہونا، میں پچھلے سال غالباً جدو 14 اگست جمعہ میں پڑھایا، میرے برادر عزیز بھائی محمد صدیق ناگرہ صاحب دے والد محترم جمعہ تو بعد منو کہنے لگے قاری صاحب گھر آیا جی، میں گھر گیا، یقین جانیے پھر اے ہو جب بابیاں دی آنسو سن۔ کہنے لگا پترا 1947 یاد کروا دی تھی کہ کیویں ساڈے بڑے لٹے کٹ وڈ کے آئے،
کدے بیٹھا کدے داستان سنائی ہے، تم تو یہی پتہ ہے کہ میں کوئی 200 کو 200-400 کو دے کے پتر اپنے میں واجہ ہی لینا ہے، کوئی تربیت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان حاصل کیتا ہے علماء دیا قربانیاں، علماء نو پھانسی دیتی گئی، عورتاں قربان ہوئیاں، عزتاں لٹ گئیاں۔ اور حضرات کدے تاریخ پڑھیے، جدو لوگ انڈیا چو پاکستان دا اعلان ہون تو بعد آئے نے نا، ریلوے اسٹیشنہ دے اتے لاشاں پئیاں نے۔ جدو پاکستان آن واسطے ٹرین دا انتظار کیتا گیا ہے، ٹرین آئی ہے، ٹرین تے چڑھن واسطے اندر جان لئی جگہ نہیں ملی، جیڑے بھی ڈبے چ لوکاں دا دھیان پیا لاشاں ہی لاشاں نظر آئیاں نے۔ کون نے؟ پاکستان وچ آن والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، جنہاں نے کیا سی لوگوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ افسوس ہے کہ کون جانے، کون سمجھے۔ لوگوں صحیح معنی دے اندر او لوگ، میں اپنے والد محترم دے کولوں بھی کہانیاں بڑیاں سنی، اپنے دوسرے والد محترم اپنے بیٹے دے نانا جان دے کولوں کہ جو اپنے بھائی راستے دے اندر شہید کروا کے کلا میرا بزرگ پاکستان دے اندر پہنچیا۔ خدا دی قسم جدو بیٹھی دا سی نا انہاں دے کول تے روندے سن تے مینوں کہندے ہوندے پتر اسی ایس پاکستان واسطے تین سی قربانیاں دتیاں، ایس نظام واسطے قربانیاں نہیں سی دتیاں، اس واسطے۔ اے آپ پوچھو جڑے تواڈے کول بیٹھے نے جنہاں تسی مہاجر آندے ہو، مہاجر انہاں نوں کیوں کہا جاندا ہے؟ کیوں آندے ہو مہاجر؟ اے لفظ آج بھی یاد کہواندا ہے، اے لفظ آج بھی یاد دلواندا ہے کہ لوگ کتھوں آئے نے۔ کچھ نو وسندے کیا جاندا ہے، کچھ نو مہاجر کیا جاندا ہے۔ کدے پوچھتے سے اے لفظ مہاجر، اے ہجرت جڑی ہے، ہجرت انڈیا چھڑ کے پاکستان آنا انہاں دا کوئی سوکھا ہے؟ اے زمیناں جائیداداں دے مالک، کوٹھیاں دے مالک جڑے تیرے پاکستان چ پہنچے تے بیچارے غریب تے کنگال، اور کئی لوگ نجائز زمیناں تے قبضے کر کے تے زمیندار تے جگیدار بن گئے۔ کدے نہ لوگوں کو کیوں آئے؟ کی لین آئے ہو انڈیا چھڑ کے پاکستان لیا کیوں دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پاکستان نو حاصل کرنے واسطے جو ایک نعرہ مستانہ لگایا گیا، اور پھر ایک نعرہ مستانہ سیالکوٹ دے ایک شاعر اور سیالکوٹ کالج دے ایک پروفیسر جو کہ بانی ہے پاکستان دا رفیق ساتھی، کہنے لگا میں ایک دن بیٹھا تو چونکہ سوال ہوندہ سی نا، پوچھیا جاندہ سی کہ بھائی یہ پاکستان واسطے تسی قربانیاں پیش کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، تحریک چلائی ہے، مطلب کیا؟ انہوں دا نام سی محمد اصغر، پروفیسر محمد اصغر سودائی، سیالکوٹ دا رہن والا۔ ایک وہ علامہ اقبال بھی سی نا سیالکوٹ دا۔ علامہ اقبال نے کیونکہ خواب دیکھیا پاکستان، خواب وہ دی تعبیر پھر انہاں لوکاں نے اپنی جانہ دے نظرانے اور اپنی مالا دیا قربانیاں دے زمین جائیداد قربان دے کے انہوں نے پھر اس پاکستان دی تحریک نو کامیاب کر کے پاکستان حاصل کیتا۔ اس علامہ اقبال جی نے پاکستان دا خواب دیکھیا سی، جدے پوچھے آئی کہ اس بندے نو پوچھ لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے؟ لا الہ الا اللہ دا معنی، اور علامہ اقبال دا کلام ہے، سنیے ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو قبل میں تو انہوں پروفیسر اصغر سودائی دی میں تو انہوں کلام سناما کہنے لگا، میں بیٹھیا میں پھر لوکاں دا یہ سوال دا جواب پھر میں دیتا ایک نظم دی شکل دے اندر۔ فرماتے انہوں نے کلام سنیا رہے، آندے نے ہادی اور راہبر سرور دی، ہادی و راہبر سرور دی، صاحب علم عزم و یقین، قرآن کی مانند ہے او حسین،
احمد مرسل صلی علی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انہیں آکیا چھوڑ تعلق داری چھوڑ اٹھ محمود بتوں کو توڑ جس محمود دا ذکر کیا سومناتھ دا بت بہت بڑا بت سی سنیا نے کہ سومناتھ دا مندر اس اللہ دے شیر نے توڑیا سی اور ابراہیم نبی نے بت توڑے میرے سونے پاک محمد نے بت توڑے شرک دے اڈے ختم کیتے اور اے ہوئی تیرے شاعر بات کہہ رہے ہیں آدھے نے چھوڑ تعلق داری چھوڑ اٹھ محمود بتوں کو توڑ رشتہ ایک اللہ سے جوڑ غیر اللہ کا نام مٹا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او مسلمانہ توجہ کری ذرا آدھے نے جرت کی تصویر ہے تو ہمت عالمگیر ہے تو دنیا کی تقدیر ہے تو اٹھ اپنی تقدیر بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان نو حاصل کرنے واسطے سمجھا رہے لوگوں پاکستان کیوں لے رہے ہیں جتھے اللہ سے اللہ کے رسول دا نام آیا اللہ اکبر کبیرہ انہیں کیا پنجابی ہو یا افغان مل جانا ہے شرط ایمان مل جانا ہے شرط ایمان ایک جسم ایک جان ایک رسول ایک خدا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور سنیے حضرات اور اگر ہون اپنے آپ نے مخاطب ہو کے کی شاعر ہمدہ اے اصغر اللہ کرے اے ننی کلی پروان چڑھے پھول بنے خوشبو مہکے ہے وقت دعا ہاتھ اٹھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں ہے گزری شب ظلمت میں ہے گزاری اٹھ ہے وقت بیداری جنگ شجاعت ہے جاری آتش و آخن سے لڑ جا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے ہے پاکستان کا مطلب سمجھان واسطے لوگوں پاکستان حاصل کیوں کر رہے ہیں اور جتنی خواب چڑھیے علامہ اقبال نے دیکھی سی پاکستان دی انہیں اپنے الفاظ نل اے القیا انہیں پیش کیتے لوگوں لا الہ الا اللہ اندہ خودی کا سر نہا لا الہ خودی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بڑا معروف شعر بڑا پیارا کلام ہے آمدے نے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ علامہ اقبال نے کیا لوگ حضرت ابراہیم دی تلاش پہ کر دینے جنہ دنیا تو بت ختم کر کے اللہ نہ لوگاں دا تعلق جوڑے آ میرے سونے پاک محمد نے مکہ دی دھرتی دے وچوں اے بت توڑ کے اللہ دے نال تعلق کام کیتا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہوگے خزاں لا الہ الا اللہ ایسا لا الہ دی خاطر حضرات ویکھیے میرے آقا نے مکہ لے آنا ایسا لا الہ دی خاطر ریاست مدینہ
قائم ہوئی نا پر اوتھے تیاں دیاں عزتاں نہیں لٹھیاں حضرات اوتھے پھر نا انصافی نہیں ہوئی اوتھے کسے نال کوئی دھوکہ فریب نہیں ہویا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہر پاسے امن دا گہوارا کیونکہ انہاں لوگاں نے لا الہ الا اللہ تے قربانیاں دے کے ریاست مدینہ جو قائم کی تھی ہے اللہ نے جو ملک عطا کیتا ہے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے انہاں نے اس لا الہ الا اللہ دا قانون نافذ کیتا ہے اس قانون نو رواج نو چلایا ہے اللہ نے امن تے سکون عطا کر دیتا ہے جائیے پوری دنیا کے اندر آج بھی دیکھیے جرمہ دی ریشو عدالتاں تے تھانے اندر میرا خیال ہے کہ شاید پورے مدینے شہر دے سارے کیس کٹھے کر لئیے تو شاید ہو سکتا ساڑھے اس جڑا تھانہ فروز والا نا اے دے کیس پھر بھی بہتے ہوئے آج بھی امن ہے اجلے لوگ جاندے نے عمرہ کرنے واسطے حج کرنے واسطے ویکھوں والا کنیاں کو فوجیاں نے بندوقاں کسیاں نے کتھے ٹینک لگے نے کتھے توپاں ڈگیاں نے او کلمے دی بنیاد دے اوتے آج بھی اگر اس کلمے نال غداری نہ کیتی ہوندی کلمے نال غداری کیتی ہے کلمے والے نے کہا لوگوں کسی تے زیادتی نہیں کرنی ظلم نہیں کرنا جی عزتاں محفوظ رکھنی ہے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے جو کہ تھے عزتاں لٹ دیاں جا رہی ہیں نہ تھانے اچھ کوئی فکر پرواہ ہے نہ عدالت اندر کوئی قانون دی پاسداری ہے اور نہ ساڑھے تھانے کچہری اچھی کرنا ہے ایتھے اسی آپ قانون دے پابند نہیں ہے اللہ کریم سانو یہ جڑا کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ سانو اینو سمجھن دی اور اے دیتے پابندی دی اور اے دیتے عمل دی اللہ توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ